آنکھوں کا دیکھنا، کانوں کا سننا، زبان کا بولنا، ہاتھ کا پکڑنا، پیروں کا چلنا، دل اور دماغ کا سوچنا اگر ٹھیک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ حالات اچھے لاویں گے، اور اگر انسان کے اعمال خراب ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ حالات خراب لاویں گے۔ دوسرے لفظوں میں اس سے بھی آسان لفظ جو ہے وہ یہ کہ اگر دینداری ہوگی تو اللہ تعالیٰ کامیاب کریں گے، اور اگر بے دینی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ناکام کریں گے۔ اگر دینداری کچے مکان والے کے پاس ہوگی تو اللہ کچے مکان والے کو کامیاب کریں گے، اور اگر بے دینی پکے مکان والے کے پاس ہوگی تو اللہ تعالیٰ پکے مکان والے کو ناکام کریں گے۔ لیکن ایک حیرت کی بات جو انسان کو حیرت میں ڈالتی ہے ہر زمانے میں اور آج کے دور میں بھی، وہ یہ کہ بہت سے دین والے، بہت سے ایمان والے، بہت سے اعمال والے، ان پر بھی تکلیفیں آ جاتی ہیں، اور بہت سے بغیر دین والے، بہت سے بغیر ایمان والے، بہت سے بے دین آدمی بہت سی مرتبہ دیکھے جاتے ہیں کہ وہ بڑے راحت میں ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اصل کامیابی وہ ہے جو مل کر ختم نہ ہو، اور اصل ناکامی وہ ہے کہ جو آ کر ختم نہ ہو۔ ایک بات یہ ذہن میں بٹھا لیں، عام طور سے آدمی دیکھتا ہے کہ بے دین آدمی رشوت بھی لیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، غبن کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، پیسہ اس کے پاس بہت ہے، کھانا، کپڑا، مکان، سواریاں بہت مزے کے اندر ہے، تو آدمی سمجھتا دیکھو بے دین ہے لیکن پھر بھی کامیاب ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ناکام کہتے ہیں، کیونکہ یہ جو کامیابی دکھائی دی جا رہی ہے یہ کامیابی موت پر ختم ہو جائے گی، اور بعض مرتبہ موت سے پہلے ختم ہو جاتی ہے، اور موت کے بعد پھر جو ناکامی شروع ہوگی تو وہ ناکامی بڑی لمبی ناکامی ہوگی، بڑی لمبی۔ اگر آدمی حالت کفر یا شرک میں مرا تو پھر وہ ناکامی ایسی ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، جس کو اللہ تعالیٰ خسران المبین کہتے ہیں۔ اور اگر وہ حالت ایمان میں مرا تو چاہے دنیا کے اندر اس نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہوں اور لوگ اسے ناکام کہہ رہے ہوں، لیکن اللہ اسے کامیاب بتائیں گے، کیونکہ اس کو بعض مرتبہ مرنے سے پہلے پہلے ایسی کامیابی مل جاتی ہے کہ جسے دنیا کے انسان بھی کہتے ہیں واقعی کامیابی ملی، اور بعض مرتبہ دنیا کے پہلے تو آدمی نہیں دیکھ پاتے، لیکن مرنے کے بعد سے جو کامیابی شروع ہوتی ہے تو وہ ایسی کامیابی ہوتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ موت پر حالات ختم نہیں ہوتے بلکہ موت پر حالات بڑھ جاتے ہیں۔ اگر مرنے کے بعد اچھا حال آیا تو وہ اچھا حال بڑھ جائے گا، مرنے کے بعد اگر برا حال آیا تو وہ برا حال بھی بڑھ جائے گا۔ جیسے دنیا کے حالات ہیں ویسے نہیں رہیں گے، دنیا کا جیسا اچھا حال ہے، موت کے بعد اگر کسی کو اللہ نے اچھا حال دیا تو وہ دنیا جیسا اچھا حال نہیں ہوگا بلکہ وہ بڑا ہوا ہوگا۔ چھوٹے میں چھوٹی ادنا سے ادنا درجے کی جنت اگر اللہ نے کسی کو دے دی جو ایمان کے ذرے پر ملے گی تو وہ اتنی بڑی ہوگی کہ جس کے اندر جو پوری دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی، اور 70-72 اس میں ہوں گی بیویاں، اور 80,000 اس میں ہوں گے خدمت گزار، اور دودھ کی نہریں، پانی کی نہریں، شہد کی نہریں اور پاکیزہ شراب کی نہریں اس کے اندر چل رہی ہوں گی، سونے اور چاندی کی اینٹوں کے بنے ہوئے مکانات ہوں گے، ان کے جوڑنے کا گارا مشک کا ہوگا، اور جنت کی زمین کی مٹی زعفران کی ہوگی، اور پتھر اور کنکر ہیرے اور جواہرات کے ہوں گے، اور جو نعمت ملے گی وہاں پر کبھی چھینے گی نہیں۔ جنت میں جانے والا ہر آدمی جوان ہوگا، جوانی اس کی کبھی ختم نہیں ہوگی، مرد بھی اور عورتیں بھی 30-33 سال کی عمر کے ہو کر جنت میں جائیں گے، چاہے مرنے کے وقت میں عمر ان کی 90 سال کی ہوئی ہو، لیکن جنت میں جاتے ہوئے 30-33 سال کی عمر ہوگی، اور 50 کروڑ سال کے بعد اگر اس جنتی کو دیکھا جائے تو ویسا ہی جوان جاپان 30-33 سال کا ہوگا۔ جوانی ملی ختم نہیں ہوگی، اور زندگی ملی تو وہ بھی کبھی ختم نہیں ہوگی، موت کا وہاں پر ڈر نہیں، مکانات کے بوشیدہ ہونے کا ڈر نہیں، نہروں کے سوکھنے کا خطرہ نہیں، مرد ایک جگہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے مسحری پر، اور ان کی بیوی، اس مرد کی بیوی دوسرے کنارے پر تکیہ لگا کر بیٹھی ہوگی مسحری پر، اور سارا ایک عجیب و غریب منظر ہوگا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ تو آگے کا کوئی ڈر اور نہ پیچھے کا کوئی غم، نہ تو جوانی کے ختم ہونے کا غم، نہ زندگی کے ختم ہونے کا غم، کسی قسم کا کوئی ڈر بھی نہیں، کسی قسم کا کوئی غم بھی نہیں۔ تیز رفتار سواریاں، اگر دوسری جنتوں میں جانا ہوا اعلیٰ قسم کی تو وہاں پر بھی جانے کی اجازت ملے گی، اور ہفتے میں ایک مرتبہ کم سے کم اللہ تعالیٰ کی زیارت اور دیدار، یہ ایک اتنی بڑی نعمت ہوگی کہ جنت کی ساری نعمتیں اس کے سامنے ماند ہوں گی۔ اللہ کو اگر اس دنیا میں کسی نے نہ پہچانا
اور اللہ کی معرفت اگر کسی کو نہ ملی تو زندگی اس کی بیکار گئی. اللہ کی معرفت جس کو مل جاتی ہے اور ایمان والا جو آدمی بن جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی زیارت وہاں پر ہوتی ہے اور یہ ساری جنت کی نعمتوں میں اعلیٰ قسم کی نعمت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی ہمت افزائی فرماتے ہیں, دل جوئی فرماتے ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ تجھے اور کچھ چاہیے, تو وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ ہر لائن کی نعمتیں تو نے ہمیں دے دی, اب ہم تجھ سے اور کیا مانگیں. تو اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ ایک نعمت میں تمہیں اور دیتا ہوں, وہ یہ کہ میں تم سے راضی ہو گیا, میں تم سے ناراض نہیں ہونے کا. کیونکہ اللہ کا ناراض ہونا بہت بڑی مصیبت اور اللہ کا راضی ہونا بہت بڑی نعمت. سورہ فاتحہ میں یہی دو دعائیں مانگی جاتی ہے کہ انعمت علیہم والے راستے پر ہمیں چلانا اور مغضوب علیہم والے راستے پر مت چلانا. انعمت علیہم والے راستے پر ہمیں چلانا, مغضوب علیہم والے راستے پر ہمیں مت چلانا. انعمت علیہم والا راستہ وہ ہے کہ جو اللہ کی رضامندی پر پورا ہوتا ہے, اور مغضوب علیہم والا راستہ وہ ہے جو اللہ کے غضب اور اللہ کی ناراضگی پر پورا ہوتا ہے. تو میں نے یہ عرض کیا میرے محترم دوستو کہ وہاں مرنے کے بعد جو اچھے حالات آئیں گے تو وہ بہت زیادہ اچھے ہوں گے, اور اگر خدا نہ خواستہ اگر برے حالات آئے تو وہ برے حالات بھی بہت ہی برے ہوں گے. جیسے دنیا کے ہیں ویسے نہیں. دنیا کے اندر کسی کو سزا ہوتی ہے اگر تو وہ 5.25 فٹ کے بدن کو ہوتی ہے, لیکن جہنم کے اندر اگر سزا ہوگی تو وہ بدن اتنا بڑا بنا دیا جائے گا کہ ایک دھار احد کے پہاڑ کے برابر, اور کھال اتنی موٹی کہ 3 رات تک چلو تب جا کے اس کی کھال پوری ہو. اتنا بڑا بدن بنا کر سانپ اونٹ کے برابر اور بچھو خچر کے برابر ایک مرتبہ کاٹیں تو 40 سال تک تکلیف باقی رہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اور آدمی پریشان, چاروں طرف سے فرشتوں کا ہتھوڑوں سے مارنا, آگ کا جلانا, اندھیرے کا ستانا, اس آگ میں اندھیرا, اور سانپوں اور بچھوؤں کا کاٹنا, بھوک اور پیاس کا ستانا, اور آدمی پریشان حال. بھاگنا چاہے گا تو دروازے بند ملیں گے, بڑے بڑے فرشتوں کے پہرے ملیں گے, اور فرشتوں سے کہے گا کہ تم ہماری کچھ مدد کرو, تو فرشتے مختلف لائن کے جواب دیں گے. فرشتے کہیں گے الم یاتکم نذیر, کیا تمہارے پاس کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا, چونکانے والا نہیں آیا تھا دنیا کے اندر؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير. وہ کہیں گے بے شک ہم کو سمجھانے والے آئے تھے, قد جاءنا نذیر, تو ہم نے ان کو جھوٹا سمجھا. ہم یہ سمجھے کہ جنت اور دوزخ یہ خیالی چیز ہے, کچھ بھی نہیں, دل بہلانے کی یا صرف دھمکانے کی ایک چیز ہے. ہم کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ واقعہ ہوگا اور ایسا ہوگا. کاش کہ اس دن اگر ہم مان لیتے اور سن لیتے, سمجھ لیتے, تو آج ہم یہاں پر جہنم کے اندر نہ ہوتے. اپنے گناہوں کا وہ اعتراف اور اقرار کریں گے, لیکن یہ اعتراف اقرار کرنا وہاں ان کے کام نہیں آئے گا. بہت بڑا داروغہ ہو گئے فرشتہ, اس سے کہیں گے کہ تو اللہ سے یہ دعا کر, بنا دو یا مالک لیقضی علینا ربک قال انکم ماکثون. داروغے کا نام ہوگا مالک. اے مالک تو اللہ سے کہہ دے کہ ہم کو وہ ختم کر دے بالکل. تو وہ جواب دے گا کہ بالکل ایسا نہیں ہوگا, اب تمہیں یہیں پر رہنا ہوگا. الگ الگ جواب. شیطان سے کہیں گے تیری بات ہم نے مانی اور ہم یہاں پر آئے, تو ہمارا ساتھ دے. وہ کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی. نہ تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں, نہ تم میری مدد کر سکتے ہو. میں نے تمہیں غلط بات کہی, تم نے کیوں مانی؟ اللہ تم سے صحیح کہہ رہا تو اس کی کیوں نہیں مانی؟ یہ شیطان کا جواب ہوگا. چاروں طرف سے مایوس ہو گئے. پھر دیکھیں گے کہ بڑے بڑے جو چودھری اور بڑے بڑے ذمہ دار دنیا کے اندر جب کوئی بات پیش آتی تھی تو ان بڑوں بڑوں کے پاس جاتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ بھائی ہم ایک پریشانی میں ہیں تو ہماری پریشانی کو دور کرو. تو ان بڑوں بڑوں کے پاس بڑے لیڈر, بڑے نیتا, بڑے چودھری, بڑے سردار ان کے پاس جائیں گے اور کہیں گے ہم ایک پریشانی میں ہیں, چاروں طرف سے ہم کو سانپ کاٹتے ہیں, فرشتے مارتے ہیں, آگ جلاتی ہے, ہم بھاگ نہیں سکتے,
فرشتے ذرا بھی ہم پر رحم نہیں کرتے، شیطان ہمارا ساتھ نہیں دیتا، تم ہمارے بڑے ہو، تم ہمارے لیے کوئی راستہ سوچو، تو وہ کہیں گے استبرأ الذین اتبعوا، وہ لوگ کہیں گے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم بری ذمہ ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اب یہ چھوٹے سے یوں کہیں گے کہ اب کی مرتبہ اگر اللہ نے ہم کو دنیا میں بھیجا تو اب ہم تمہاری پارٹی میں نہیں ہوں گے، اس لیے کہ تم نے ہم کو غلط راستہ بتایا۔ اور پھر وہ بددعائیں کریں گے، ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا۔ اے اللہ، ہم نے اپنے سرداروں کی مانی اور ہم نے اپنی چودھریوں کی مانی، لیکن اس نے ہم کو تیرے راستے سے ہٹا دیا۔ اے اللہ، تو ان کے اوپر دگنا عذاب ڈال دے، اور اے اللہ، تو ان کے اوپر اپنی لعنت کو برسا۔